اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام، اس عنوان پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا آج 9واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان عقائد کا جائزہ لیتے ہیں جو آج حضرت مسیح کی طرف منسوب ہونے والے افراد اپنائے ہوئے ہیں، اور ان عقائد و نظریات کے بارے میں یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ عقائد حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھائے، آپ نے بیان فرمائے، یا بعد میں تراشے گئے۔ تو اس سلسلے میں ہم گزشتہ پروگراموں میں الوہیت مسیح اور تثلیث کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں مسیحی حضرات کا ایک بنیادی عقیدہ جسے کفارہ کہا جاتا ہے، اس پر بات ہوگی، اور حسب سابق ہمارے ساتھ مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر موجود ہیں جو ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں گے جو آج بیان کیے جائیں گے، اور دیگر شرکاء میں مکرم بلال منظور صاحب، مکرم نسیم احمد صاحب، مکرم بلال طاہر صاحب، مکرم افضل فہیم صاحب اور مکرم عبدالرحمن صاحب موجود ہیں۔ مکرم نصیر انجم صاحب بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ میر صاحب، خاک صاحب بھی حاضر ہے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میر صاحب، آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع ہے کفارہ، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کفارہ ہے کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارے کا عقیدہ مسیحیوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آج کل کئی سو کی تعداد میں عیسائی فرقے موجود ہیں، لیکن اگر ڈھونڈیں ان میں کہ ایک اشتراک ہے کہیں، الوہیت مسیح کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، تثلیث کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، انتظامی لحاظ سے بعض پوپ کے قائل ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ 5 پوپ کا عقیدہ رکھتا ہے، یا 5 شخصیات ہیں ان میں، اور پروٹسٹنٹ تو پوپ کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن اگر مشترک کوئی چیز نظر آتی ہے تو شاید یہ کفارے کا عقیدہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے، اور جتنا وہ بنیادی عقیدہ اہمیت ہے اسی قدر مسیحیوں پر لازمی ہے کہ اس کو اپنی کتابوں سے، مسیح کے اقوال سے ثابت کریں۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب گورکھ دندہ بنایا گیا ہے اس معاملے میں، اور بنیاد رکھی گئی ہے پرانے عہد نامے پر۔ پرانے عہد نامے میں جس کا وہ پہلا مرد اور پہلی عورت انسانیت کی کہتے ہیں، بات ہی وہ ساری مشکوک ہے، آدم اور حوا۔ پہلا مرد آدم ہے اس انسانیت کا، اور پہلی عورت حوا ہے۔ ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پرانا عہد نامہ یہ کہتا ہے کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو ایک جنت میں ایک باغ میں رکھا، اور حوا کو اس کے ساتھ رکھ دیا اس کی تسکین کے لیے۔ یہ ایک سیٹ اپ قائم کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو یہ باغ ہے، اس میں بہت سارے درخت ہیں، مزے کرو، خوب کھاؤ ہر درخت کے پھل میں سے۔ ہاں، ایک درخت درخت باغ کے درمیان میں ہے، اور وہ درخت ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا۔ اس میں سے نہ کھانا، نہ اس کو چھونا، نہ اس کے قریب جانا۔ نیکی بدی کی پہچان نہ ہو جائے نا کہیں غلطی سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے، یا یوں کہیں کہ بائبل کے خدا نے ہدایت دی آدم کو کہ دیکھو اس میں سے نہ کھانا، نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کو چھونا، کیونکہ جس دن تم نے اس کو چھوا یا اس کا پھل کھایا تم مر جاؤ گے۔ اب مرنا ظاہری بھی ہو سکتا ہے، الفاظ متحمل ہیں اس کے بھی، اور روحانی لحاظ سے بھی موت ہو سکتی ہے، جو معنی بھی آپ لے لیں، بہرحال وہاں مرنے کا لفظ ہے کہ تم مر جاؤ گے۔ اس حکم کی متعلق ایک شیطان آدم کے پاس، یا یوں کہیں کہ پہلے حوا کے پاس آیا، بائبل کے قول کے مطابق۔ لوگ کہتے ہیں جو قرآن شریف میں حوا کو ملزم قرار دیا گیا ہے، قرآن شریف میں نہیں، بائبل میں حوا کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ شیطان آیا حوا کے پاس اور اس کو کہنے لگا
کہ دیکھو تم یہ درخت میں سے پھل کھاتے ہو باغ میں سے؟ ان کو ہاں خوب مزے کرتے ہیں. صرف ایک درخت ہے جو عین باغ کے درمیان میں ہے، اس کا پھل کھانے سے ہمیں خدا نے منع کیا ہے. خدا نے کہا ہے اگر تم نے اس میں سے کھایا تو بس گئے تم، اسی دن مر جاؤ گے، اسی وقت مر جاؤ گے. شیطان نے کہا اللہ میں خدا کو پتہ ہے کہ یہ بات درست نہیں. جس دن تم نے کھایا قطعاً نہیں مرو گے، بلکہ تم اس درخت کو کھانے سے، اس کا پھل کھانے سے نیک اور بد، نیکی اور بدی کی پہچان تمہیں ہو جائے گی. اس نے کہا ہوگا نا کہ یہی تو تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، آدم کی پیدائش کا مقصد اور کیا ہے کہ وہ نیکی اور بدی کی پہچان اس کو ہو جائے. تو شیطان نے ایسا لالچ دیا ہوا کو کہ دیکھو تم تو اپنے زندگی کا مقصد ہی ختم کر رہے ہو. تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم نیکی اور بدی کی پہچان کرنے لگ جاؤ، اور نیکی اور بدی کی پہچان کے لیے وہ درخت کھانا ضروری ہے. خدا وہ نیکی بدی کا پہچان کا درخت ہے. خدا نے جو یہ کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے یہ درست نہیں ہے. شیطان نے یہ کہا ہوا کو، اور تم نہیں مرو گے بلکہ نیکی اور بدی کی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی، یہ شیطان نے کہا. پھر کیا ہوا؟ ہوا نے کہا یہ تو بڑی معقول بات لگتی ہے. ہوا نے وہ پھل خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا. آدم کو پتہ تھا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال آدم کو بھی دیا، آدم نے بھی کھایا، اور آدم اور ہوا کو نیک اور بد کی پہچان ہو گئی اور وہ زندہ رہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ آیا باغ میں. ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے کچھ عیوب ظاہر ہو گئے یا ان کے کوئی ننگ ظاہر ہو گئے. تو خدا نے کہا آدم کہاں ہو، ہوا کہاں ہو؟ وہ درختوں میں چھپے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا کہ تم چھپے کیوں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے عیوب ظاہر ہو گئے، ہمارے رنگ ظاہر ہو گئے. وہ یہ کس طرح؟ وہ ہم نے وہ پھل کھا لیے، ہمیں نیکی اور بدی کا پتہ لگ گیا. تو خدا نے کہا فرشتوں کو، یا عیسائی کہتے ہیں کہ اقانیم ثلاثہ کو، کہ آج آدم اور ہوا نیک اور بد کی پہچان میں ہماری طرح ہو گئے. خدا نے کہا تھا یہ پھل نہ کھانا ورنہ تم مر جاؤ گے، جسمانی طور پر مر جاؤ گے یا روحانی طور پر مر جاؤ گے. ہوا کیا؟ نہ آدم مرا نہ ہوا مری، نہ ظاہری طور پر مرے نہ جسمانی طور پر مرے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ خدا جانتا ہے کہ تم بالکل نہیں مرو گے، تم زندہ رہو گے اور نیک اور بد کی پہچان کرنے لگ جاؤ گے. بات کس کی سچی نکلی اور کس کی جھوٹی نکلی؟ خدا کی بات جھوٹی نکلی نعوذ باللہ، اور شیطان کی بات سچی نکلی. یہ تھا وہ گناہ جو آدم نے اور ہوا نے کیا. اب اس کے بعد اس سے ایک اور استنباط آگے عیسائی کفارے کے حق لیے کرتے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آدم نے جو گناہ کیا وہ اس تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کی نسل میں چلا، اور ہر شخص جو آدم کی نسل میں سے ہے سوائے مسیح کے وہ گناہ گار ہوا. کیوں گناہ گار ہوا؟ کیونکہ وہ اس کی نسل میں سے ہے. یہ ایک الگ بات ہے، اب آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ کیا ایک آدمی جو گناہ کرے اس کا بیٹا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے یا نہیں. کوئی دنیا کا عدل کا نظام اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، یہ ابھی آگے چل کر انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں باتیں ہوں گی. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا. عیسائیوں کے قول کے مطابق پرانے عہد نامے کے اس واقعہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم اور ہوا کے گناہ نے گناہ کیا، وہ گناہ ساری انسانیت نے انسداد کر دیا. بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، افغانستان میں رہتا ہو یا جرمنی میں رہتا ہو،
کوئی فرق اسے نہیں پڑا، کیونکہ ساری دنیا جو ہے یہ آدم کی اولاد ہے. اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کی وجہ سے یہ گناہ جو ہے وہ ساری دنیا گناہ گار ہو گئی. اب اللہ میاں کو رحم بھی آتا ہے، اللہ میاں کو گناہ کو دیکھ کر سزا دینے کا شوق بھی ہے. اب کیا کیا جائے؟ آدم نے گناہ کیا، ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی. اس گناہ کو اگر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. سمجھا انہوں نے یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں کہ مجرم کو سزا دی جائے، یہ عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور اگر خدا تعالیٰ رحم کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو سزا کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور اگر سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا. بڑی مشکل اللہ کو پڑ گئی، خدا کو بڑی مشکلات. اب کیا کریں؟ پھنس گئے بالکل. اب کریں کیا؟ اچھا، خدا نے سوچا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو وہ اس کو بھیجتے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھا لے دنیا میں، وہ صلیب پر لٹکایا جائے، اس کو یہودی جو ہیں وہ کوڑے ماریں، اس کے منہ پر تھوکیں، اس کے اوپر ظلم کریں، وہ یہ دکھ اٹھا لے. تو اس دکھ کے اٹھانے کے نتیجے میں چونکہ سزا کسی کو مل گئی اس گناہ کی، لہذا سزا ملنے کے نتیجے میں سزا کا تقاضا، عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، رحم کر دے گا. تو یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ کفارے کے بارے میں. تو میر صاحب آگے چلتے ہیں کہ کیا بائبل کی روح سے اس کے ہر پہلو پہ ہم انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لیں گے، لیکن آغاز یہاں سے کہ کیا بائبل کی روح سے آدم گناہ گار ثابت ہوتا ہے؟ بائبل کی روح سے آدم گناہ گار ثابت ہو یا نہ ہو، سوال یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ جس طرح بتایا گیا ہے انتہائی حد درجہ مشکوک واقعہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ کی روح سے، جیسا کہ میں نے کہا، نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان سچ بولتا ہے، نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حوا نے گناہ کر کے آدم کو بھی اس میں پھنسا لیا. اب یہ ساری بات مشکوک ہے. خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ دھڑلے سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے دھڑلے سے کہا کہ دیکھو آدم، خدا نے یہ تو منع کیا ہوا ہے جملے سے، خدا کو پتہ ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا درخت ہے، یہ موت کا درخت نہیں ہے. سارا واقعہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انٹرپریٹیشن اس کی تمثیلی رنگ میں، استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مثلا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ تو کیا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے، جھوٹ بول کر، جھوٹا دھوکہ دے کر. شیطان نے بھی گناہ نہیں کیا، شیطان تو بڑا نیک نکلا کیونکہ اس نے جو کہا صحیح نکلا. پھر دوسری جو اس میں ایک واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا منع کر رہا ہے درخت کھانے سے تو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے نیکی اور بدی کا وہ جو درخت ہے درمیان میں وہ نہیں کھانا. اور اسی درخت کے متعلق یا ایک اور درخت کے متعلق ساتھ ہی کہا جاتا ہے. یہ ایک تذبذب ہے مسلسل واقعہ میں. پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بائبل کا یہ واقعہ جو ہے یہ سارا مشکوک ہے، کیونکہ ایک طرف لکھا ہے کہ نیکی اور بدی کا درخت نہیں کھانا، دوسری طرف کہتا ہے خدا کہ اس نے نیکی اور بدی کا درخت کھا لیا، اب یہ زندگی کا درخت بھی نہ کھا لے اور ہمیشہ زندہ رہے. ایک درخت کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اس درخت کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اس کو اس باغ سے نکالو. تو یہ ایک مسلسل تذبذب چل رہا ہے کہ درخت ایک تھا یا درخت دو تھے.
کبھی لگتا ہے کہ درخت ایک تھا اور دونوں میں ہی نیکی اور بدی کی صفات اور حیات کی صفات پائی جاتی تھی، اور کبھی لگتا ہے کہ نہیں، دو درخت تھے، ایک درخت کا پھل اس نے کھا لیا لہذا اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا تذبذب ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا اگر بائبل خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام نہیں ہے، انسانی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ مرنے کے میں نے بتایا دو معنی ہو سکتے ہیں، یا روحانی لحاظ سے، تو آدم روحانی لحاظ سے بھی نہیں مرا، اس لیے نہیں مرا کہ نیکی اور بدی کی پہچان تو کوئی موت نہیں ہے، نیکی اور بدی کی پہچان تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر روحانی ظاہری لحاظ سے مرنا تو وہ بھی نہیں مرا۔ تمثیلی کلام سارے کا سارا اگر مان لیا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اول تو بات ہی مشکوک ہے، یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جس میں خدا کو جھوٹا کہا گیا ہے، شیطان کو سچا کہا گیا ہے، حوا کو مجرم قرار دے کر آدم کو ذمہ وار قرار دیا گیا ہے، حالانکہ آدم کو پتہ بھی نہیں تھا شاید کہ جی میں یہ پھل کون سا دے رہی ہے مجھے، تو بیوی نے صبح ناشتہ لگا دیا، کھا لیا۔ ہماری بیویوں کی طرح تو نہیں تھی کہ ناشتہ ان کو بنا کے دینا، حوا تو آدم کو ناشتہ بنا کے رکھتی تھی۔ تو یہ ایک تمثیلی، سراسر تمثیلی کلام ہے اگر سچا مان لیا جائے، اور اس صورت میں یہ کہنا کہ کفارے کی بنیاد، انسان کی نجات کی بنیاد، انسان کے اصل الاصول جو ہے مذہب کا، وہ ہے کہ وہ انسان نجات پا جائے، اس کی بنیاد ایسے عقیدے پر رکھنا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ رہا کہ یہ مانا جائے کہ آدم یہ پہلا انسان تھا اور حوا پہلی عورت تھی، جس طرح کہ بائبل میں اس واقعے میں، وہ ساری بات مشکوک ہے۔ آج کل تو وہ 37 لاکھ پرانی وہ ڈھانچے نکل چکے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آدم جو تھا وہ پہلا انسان تھا اور حوا پہلی عورت تھی، اور اس نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ گار ہو گئی۔ تو ساری بات ہی مشکوک ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ امریکہ میں ایک یہودیوں اور عیسائی اسکالرز کی ایک ڈائلاگ ہوا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں روح القدس کے ساتھ تائید فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے جب مجھ سے ملاقات کی، ملے، باتیں کی، کچھ میں نے کہا، واشنگٹن کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال نیو یارک میں ہماری گفتگو ہوگی، سارے امریکہ کے چوٹی کے جو یہودی علماء، عیسائی علماء اس میں شامل تھے، اس میں وہاں بھی آپ آئیں۔ تو میں وہاں بھی گیا، وہاں جب پہنچا تو پتہ لگا کہ مہمان خصوصی جو ہیں، جو خصوصی تقریر ہے، وہ پوپ کے کارڈینل روم سے آئے ہوئے ہیں، ایک جو ان کے جوئش کرسچن ریلیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ وہاں آئے ہوئے ہیں، اور موضوع انہوں نے رکھا ہوا تھا یہی آدم کا واقعہ۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل کے مطابق جو بائبل نے لکھا ہے اس سے پھر اپنا وہی کفارے کا استعمال کیا۔ تو کرتے گئے، باتیں ہوتی رہیں، تقریر کرتے رہے۔ تقریر کے بعد پھر یہودیوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے ان کی تقریر پر، ایک اعتراض اس کا انہوں نے جواب دیا، دوسرا اعتراض اس کا جواب دیا، تیسرا اعتراض اس کا جواب دیا، چوتھا اعتراض اس کا، ہر سوال اعتراض کا انہوں نے جواب دیا۔ پھر میں نے یہی سوال کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے کہا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 5000 سال پہلے جو بائبل کہتی ہے آدم اور حوا ہوئے، اور تو آج کی جو تحقیق ہے سائنس کی وہ تو کہتی ہے کہ انسان اس سے بہت پہلے ہو چکا ہے، تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو بڑے اطمینان سے کہتے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ حصہ میں نے اپنی تقریر میں کور نہیں کیا، اس لیے اس کے اوپر وہ یہودی مجھے باہر چھوڑنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ آدم کے گناہ کے نتیجے میں تمام انسانیت گناہ گار ہوئی؟ یہ تو آپ اس سے استماد کر رہے ہیں۔ بائبل یہ تو کہتی ہے کہ آدم گناہ گار ہوا، بائبل یہ کہتی ہے کہ حوا گناہ گار ہوئی، اور آدم کو گناہ کی یہ سزا ملی، حوا کو گناہ کی یہ سزا ملی، لیکن اس کے نتیجے میں ساری انسانیت، ہر انسان گناہ گار ہو گیا سوائے ماں مسیح کے۔ یہ کہاں سے بات نکالی آپ نے؟ اس کا تو کوئی ذکر ہی کوئی نہیں، اشارہ کوئی نہیں ہے۔
اور یہ بات ہی ویسی غلط ہے ساری بات کی. آدم آج سے 7,000 پہلے، یہ 5,000 سال پہلے ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے لطیف انداز میں اس حصے پر خطاب ارشاد فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں ایک اعتراض جو میں نے پادریوں کے اصول پر کیا تھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اور تمام حیوانات کی موت آدم کے گناہ کا پھل ہے، حالانکہ یہ خیال دو طور سے صحیح نہیں ہے. اول یہ کہ کوئی محقق اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ آدم کے وجود سے پہلے بھی ایک مخلوقات دنیا میں رہ چکی ہے. وہ مرے تھے کہ نہیں مرے تھے؟ وہ فوت ہوئے تھے کہ نہیں فوت ہوئے تھے؟ وہ فوت نہ ہوئے تھے تو یہ دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا. اور وہ مرتے بھی تھے. اس وقت نہ آدم موجود تھا اور نہ آدم کا گناہ. بس یہ موت کیوں کر پیدا ہو گئی. دوسرے یہ کہ اس میں شک نہیں کہ آدم بہشت میں بغیر ایک منع کیے ہوئے پھل کے اور سب چیزیں کھاتا تھا. بس کچھ شک نہیں کہ وہ گوشت بھی کھاتا ہوگا. اس صورت میں بھی آدم کے گناہ سے پہلے حیوانات کی موت ثابت ہوتی ہے. اور اگر اس سے بھی درگزر کریں تو کیا ہم دوسرے امر سے بھی انکار کر سکتے ہیں کہ آدم بہشت میں ضرور پانی پیتا ہوگا. وہ بہشت کیا ہوئی جہاں پانی نہ ہو، کیونکہ کھانا اور پینا ہمیشہ سے ایک دوسرے سے لازم پڑے ہوئے ہیں. اور تب بھی تحقیقات سے ثابت ہے کہ ہر ایک قطرے میں کئی ہزار کیڑے ہوتے ہیں. یا پانی پیتے ہیں تو کئی ہزار کیڑے مر جاتے ہیں ساتھ ہی. بس کچھ شک نہیں کہ آدم کے گناہ سے پہلے کروڑہا کیڑے مرتے تھے. بس اس سے بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ موت گناہ کا پھل نہیں، اور یہ امر عیسائیوں کے اصول کو باطل کرتا ہے. تو کفارے کا عقیدہ نمبر 1 اس واقعہ پر مبنی ہے جو واقعہ پرانے عہد نامے میں بیان ہے، جو واقعہ اپنی تفاصیل کے لحاظ سے حد درجہ مشکوک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اس کے کوئی معنی ہیں تو یہ کہنا کہ پھر اس آدم کے گناہ کے نتیجے میں کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا، یا الٹا ہوتا ہے کرے مونچھوں والا بڑا پکڑا جائے داڑھی والا. تو آدم کے گناہ کے نتیجے میں آپ نے تو آدم کو دیکھا بھی نہیں، کیوں کیا تھا غلطی؟ بھائی اسے پوچھتے ہم کہ بھائی کیوں کی تم نے غلطی ہمیں بتا دیا. آدم کے گناہ کے نتیجے میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر آدم نے گناہ کیا تھا تو اس کو سزا دو بڑی خوشی سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہوا نے گناہ کیا تھا تو ضرور سزا دو اس کو، اس قابل ہے وہ. لیکن ہوا اور آدم کے گناہ کے نتیجے میں میرا اور میری ماں کا، میرا اور میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. تو یہ ساری بات ہی مشکوک ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر کہنا کہ پھر مسیح کی تفسیر سے ہوگی، وہ ہم آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے اور نئے عہد نامے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. تو ناظرین کرام، کفارے کے موضوع پر آج ہمارا پہلا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور جیسا کہ محترم میر صاحب نے فرمایا ہے کہ جس واقعے پر اس عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہی مشکوک ہے. یہ واقعہ پیدائش کے 3 باب میں موجود ہے، جو پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب پیدائش ہے اس کے 3 باب میں. اس کو پڑھیں تو پڑھنے سے یہ تمام جو اس کے اختلافات ہیں وہ رونما ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. اور کوئی ذی شعور یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا بڑا جو بنیادی عقیدہ ہے جس پر جیسا کہ میر صاحب نے فرمایا کہ انسان کی نجات وابستہ ہے، اس کی بنیاد ایسے مشکوک واقعے پر رکھی جائے جس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، جس کا کچھ سمجھ نہیں آتی. ایسے اختلافات ہیں جو حل طلب بھی نہیں ہیں. تو آپ تمام شرکاء کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.